موجود ہیں ایم ڈی واسا صاحب کے آفس میں. ان کی ترجیحات کے بارے میں معلوم کریں گے، کیونکہ رین ایمرجنسی کے حوالے سے ان کے اقدامات دیکھے گئے اور شاروں پر پانی بھی کھڑا دکھائی نہیں دیا گیا اور گٹروں سے پانی بھی ابلتا دکھائی نہیں دیا گیا. آج ہم ان کے آفس میں ہوتے ہیں. زاہد کھمٹیو صاحب ہوتے ہیں، یہ پہلے بھی افسر ہو چکے ہیں. آج ان سے پوچھیں گے کس طرح کے انہوں نے اقدامات کیے رین ایمرجنسی اور دیگر کے لیے کیا ترجیحات ہے کہ دیگر معاملات ان کے کس طرح کے چل رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زاہد کھمٹیو، ایم ڈی واسا میں. برسات سے ریلیٹڈ جو ہم نے اسٹریٹجی یہ بنائی تھی کہ جو ہم اپنے پمپنگ اسٹیشنز ہیں اس کے جو سمپ ویلز ہیں ان کی صفائی کروا دیں سب کی. اور دوسرا اسٹیپ ہم نے کیا تھا کہ جو مین شاہراہوں سے جو ہماری پرائمری لائنز جو ہمارے پمپنگ اسٹیشنز پہ آتی ہیں ان سب کی ہم نے ڈی سلٹنگ کروائی تھی. اور اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی کوارڈینیشن کے ساتھ جو نالے ہیں ان کی ڈی سلٹنگ کرائی تھی. اور اس کے علاوہ ہم نے جنریٹرز وہاں لگوائے تھے ایکسٹرا جہاں پر جنریٹر موجود ہیں اور جو امپورٹنٹ ہے، جیسے 2 نمبر ہے لطیف آباد میں، 4 نمبر ہے، اور مہر علی سوسائٹی کا علاقہ جو ہے وہ پریویسلی ڈوب جاتا تھا. اور اس کے علاوہ قاسم آباد میں جو ہے اپنا نسیم نگر فیز 1، فیز 2، فیز 3، اور جو ہے بٹائی ٹاؤن کے علاقے اور ان علاقوں کو، اور عبداللہ ٹاؤن، عبداللہ بلیسنگ، ان ٹاؤن کو ترجیح دی گئی. سٹی کیونکہ تھوڑا اوپر ہے تو اس میں صرف پیٹ آباد کے علاقے میں اور جو ہے اپنا سائٹ کے نشیبی علاقوں میں وہاں پرابلم آتا ہے، تو وہاں ہم نے جنریٹرز اور پمپنگ اسٹیشنز کو ایکٹیو رکھا، کیونکہ لائٹ کا بڑا بحران پیدا ہو جاتا ہے برسات کے دوران. تو جس کی وجہ سے ہماری پمپنگ اسٹیشنز چلتے ہیں جنریٹر پر، جس پہ ہم پہ اضافی بوجھ تو پڑتا ہے مالیاتی طور پر، مگر یہ ہے کہ اس سے پبلک کو ریلیف مل جاتا ہے. دیگر ترجیحات یہ ہے کہ کچھ انتظامی ہیں، کچھ مالیاتی ہیں اور کچھ ترقیاتی ہیں. انتظامی طور پر جو دیکھا گیا کہ کافی لوگ جو ہیں وہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، کافی پوسٹیں خالی پڑی ہوئی ہیں، اور ہمارے پاس کافی عرصے سے کچھ ملازمین کانٹریکٹ پہ کام کر رہے ہیں، ورک چارج پہ کر رہے ہیں، 25 سال سے کر رہے ہیں. کانٹریکٹ ملازمین کے لیے تو گورنمنٹ نے 2013 میں ریگولائزیشن ایکٹ لے کر آئے تھے، جس کے تحت ان کا کیس اس کے تحت ایگزامن کیا جائے گا، اور جو ورک چارج کے طور پہ گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی جائے گی کہ ان کے بارے میں جن کی سروس 10 سال سے زیادہ ہے، 8 سال سے زیادہ ہے، اس کے بارے میں کوئی پالیسی وضع کریں. اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس اس وقت سب انجینئرز کی اور ای اینس کی پوسٹیں خالی ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس کو جو ہے مارکیٹ سے، کیونکہ یہ ادارہ جو ہے وہ سول سرونٹ، اس میں افسران سول سرونٹ نہیں ہے، تو پبلک سروس کمیشن کے تھرو ان کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہو سکتی. تو اس لیے کوئی ایسی ہیوی مینڈیٹڈ باڈی ہو جو بہت اچھے قسم کے انجینئرز اپوائنٹ کرے، تاکہ یہاں پر جو ہے وہ اچھے خوش اسلوبی سے کام کر سکے. جو موجودہ ہیں وہ بھی کافی بہتر ہے. اس کے علاوہ ایک جو ہے واسا میں فقدان ہے کہ انسٹیٹیوشنل میموری کا بہت بڑا ایشو ہے. آپ کے جو بھی انڈر گراؤنڈ سسٹم ہیں ان کے میپس نہیں ہیں، جس پر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو بھی 30-40 سال کے اندر جو بھی انفراسٹرکچر انڈر گراؤنڈ ڈالا گیا ہے اس کی میپنگ ہو، اس کے لینڈ مارکس جو ہے آئیڈینٹیفائی کیا جائے، تاکہ ہمیں کام کرنے میں آسانی ہو. اس کے علاوہ مالیاتی طور پر جو ہے وہ ہم نے کچھ، ہمارے پاس ٹیکس ریکوری میں 1,40,000 ٹیکس نیٹ پہ لوگ ہیں. اس ٹیکس نیٹ کو براڈ بیس کرنا ہے، اور وہ 4 لاکھ کوئی گھر ہے جن کو اس گیپ کو ختم کرنا ہے جس پہ سروے چل رہا ہے. اس کے علاوہ گورنمنٹ کے جو واٹر چارجز ہوتے ہیں اور ہم جو واٹر چارجز کے جو ریٹ نکالتے ہیں اس پہ فائنانس ڈپارٹمنٹ کے اور ہمارے اس پہ جو ہے مطابقت نہیں ہے، جس پر لیٹرز بازی چل رہی ہے کہ اس کو جو گیزٹ کیونکہ گورنمنٹ ہی اپروو کرتی ہے تو وہ پیسے اسی طریقے سے بجٹ بک میں ریفلیکٹ ہوں. دوسرا ایشو 1992 میں سبسڈی دی جاتی تھی واسا کو، جو ڈسکنٹینیو کر دی ہے. گورنمنٹ کو ریکویسٹ کی ہے کہ وہ سبسڈی اس کو واپس دی جائے. پنجاب کے اندر لاہور میں، گجرانوالہ میں، بھاولپور میں، جہاں جہاں واسا موجود ہے تو
ان کو اموویبل پراپرٹی ٹیکس میں سے شیئر ملتا ہے، لیکن سندھ میں ایک ہی واسا ہے تو اس کو یہ شیئر نہیں ملتا، جو کہ گورنمنٹ سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ پنجاب کے ماڈل پر وہ شیئر ہمیں دیا جائے۔ اس کے علاوہ مالیاتی طور پر جو ہمارے کچھ ادارے ہیں جن پہ واجبات ہیں، جیسے حیدرآباد میونسپل کارپوریشن ہے، قاسم آباد میونسپل کمیٹی ہے، ورکرز ویلفیئر بورڈ ہے، سائٹ ہے، ان پہ ہمارے کافی واجبات ہیں۔ تو ہم نے فائنانس ڈپارٹمنٹ کو ریکویسٹ کی ہے کہ ایچ ایم سی اور کیو ایم سی کے پیسے جو ہیں او زیڈ اے کے تھرو آتے ہیں وہ ہمیں کچھ ڈائیورٹ کر دیے جائیں، کیونکہ واسا ایک واحد ادارہ ہے جو 24 گھنٹے کام کرتا ہے۔ فلٹر پلانٹس جو ہے وہ 24 گھنٹے کام کرتے ہیں، پمپنگ اسٹیشن 24 گھنٹے کام کرتے ہیں، تو ہماری اسینشیل سروسز ہے، یہ کوئی 9 سے 5 والی نوکری نہیں ہے، یہ 24 گھنٹے کی نوکری ہے۔ اس میں ملازمین ہیں 24 گھنٹے کام کرتے ہیں۔ ترقیاتی چیزوں میں جو ہے وہ حیدرآباد کے اندر لطیف آباد کا میں جو ڈاؤن سٹریم سے پانی لیتے ہیں وہ تاریخی طور پہ ایک غلط فیصلہ تھا۔ جو منسٹر اریگیشن ہے جام خان شورو صاحب، ان سے میری میٹنگ ہوئی تھی، تو انہوں نے یہ کہا کہ زاہد آپ ایسا جال بچھائیں حیدرآباد میں جس میں سب علاقوں کو پانی اپ سٹریم سے جائے۔ جیسے اپ سٹریم میں آپ پلیری کینال سے پانی لے رہے ہیں تو آپ کے جو نیو ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے اور اولڈ ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے، 1 MGD ہے، ٹھنڈی سڑک ہے، یا حالہ ناکہ ہے، یا پریٹ آباد ہے، یہ اکرم واس سے پانی لیتے ہیں اور ہم پھلیری سے لیتے ہیں۔ تو اب ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم جو ہے حسین آباد کو ہم نے اپ سٹریم سے کنیکٹ کر دیا ہے۔ اب جو لطیف آباد میں 4 نمبر پہ جو فلٹر پلانٹ بننا جا رہا ہے تو اس کو ہم اس لائن سے کنیکٹ کریں گے تاکہ لطیف آباد کے لوگوں کو ڈاؤن سٹریم سے پانی اٹھانا نہ پڑے۔ اور ایک PC1 ہم بنا رہے ہیں کوسار کے لیے بھی، تاکہ وہ گورنمنٹ کو دیں۔ وہ فیڈرل گورنمنٹ سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی جو ہے واسا کو فائنینشلی اسسٹ کریں تاکہ جو ہے ان کے جو کرائسس ہیں وہ حل ہو سکے۔ کرائسس میں سب سے پہلے ہمیں ملازمین کی تنخواہوں میں 9-10 مہینوں کی تنخواہ اور پینشن کا ایشو ہے، جو میرے وقت میں نہیں ہے، اس سے میرے وقت سے پہلے کے جو 63 کروڑ کے۔ اس میں ایک جو ہے وہ یونین والوں سے ڈسکس ہوا تھا کہ CM صاحب نے ایک کمیٹی بنائی تھی کمشنر حیدرآباد کے انڈر میں، جو ہمارے FD سے واجبات ہمیں ملتے تھے 12 کروڑ سالانہ، وہ اس 169 کے ریٹ کے حساب سے وہ بن رہے تھے 47 کروڑ۔ 2017 میں یہ فیصلہ ہوا، تو اس کو ہم پرسو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا فیصلہ ہو جائے تو ہمارے جو یہ مالیاتی بحران جو پیدا ہو رہا ہے، کیونکہ ہمیں اپنی مشینری کو 24 گھنٹے چلانے کے لیے اس کو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ خرچہ کرنا پڑتا ہے، کبھی کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے، کبھی کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اخراجات الگ ہوتے ہیں، تنخواہوں کے اخراجات الگ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے وہ گورنمنٹ پہ سے ہم بالکل ٹچ میں ہیں اس بات پہ کہ وہ ہمارے مالیاتی جو ہمارے جو پیسے ہیں وہ ہمیں دیے جائیں، تاکہ ہم، کیونکہ حیدرآباد جو ہے وہ سندھ کا دوسرا بڑا شہر ہے اور ہائیلی پاپولیٹڈ بھی ہے اور ہائیلی کمرشل بھی ہے، تو یہاں پر پانی کی ڈیمانڈ جو ہے وہ 81 MGD ہم پروڈیوس کر رہے ہیں، جبکہ اس آبادی کے حساب سے اس کی ڈیمانڈ ہے 110 MGD، تو شارٹ فال ایک نیچرل ہے۔ گورنمنٹ سے ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ 2-3 فلٹر پلانٹس اور بنائیں تاکہ جو ہے وہ ہم 110 MGD کو کی پہنچ تک پہنچ سکیں۔ واسا کے مینیجنگ ڈائریکٹر زاہد کھمٹیو کی جانب سے ملازمین کی تنخواہوں سمیت دیگر مسائل کو حل کرانے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے، اور واسا کے پمپنگ اسٹیشنوں سے سیوریج اور بارش کے پانی کے بہتر اخراج کیے جانے کے لیے پمپنگ اسٹیشنوں پر ملازمین کی ایمرجنسی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے، جہاں پمپنگ اسٹیشن بحال ہوتے ہیں اور یہاں ملازمین ڈیوٹی دیتے دکھائی دے رہے ہیں۔ کیمرامین عمر حیات کے ہمراہ ارشد انصاری، دھوم نیوز، حیدرآباد۔